من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بروز اتوار اپنے ہفتہ وار اجتماع کے لیے باہری بنگلہ میں جمع ہوئے ہیں. اس پروگرام کا آغاز درس قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، تو میں سب سے پہلے درس قرآن کے لیے مفتی شربیل صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا، تو آئیں اپنا پروگرام پیش کریں. ان کے پاس 15 منٹ کا وقت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. پڑھی گئی آیات کریمہ کا ترجمہ ہے: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی ہے اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ عظیم کے بعد سچی. حضرات گرامی، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 175 تو 176 تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ پیش کیا گیا. یہ سورہ البقرہ کا مطالعہ پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے. میں بہت ساری باتیں آئی ہیں. آپ کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب اس کو ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کر رہے ہیں. انسان دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بخوبی آپ لوگ اس سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل فرمایا، نہ کہ ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے اور پھر بعد میں ان کو مغضوب کر دیا گیا. یہ دعا اللہ تعالیٰ سے انسان نے مانگا جب گمراہی یا ضلالت حد سے زیادہ ہو گئی تھی. انسان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط، جس کے وجہ سے وہ یہ چاہتے ہوئے بھی حق کی تلاش نہیں کر پا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ثمرہ ہے، دعا کی قبولیت ہے کہ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا. اب سورہ البقرہ اسی سورہ کا ابتدائی مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہی کتاب ہے، ذالک الکتاب، کہ جس کے بارے میں تم دعائیں مانگ رہے تھے کہ کوئی کچھ ہدایت ایسی ہوتی جس کو پڑھ کر، جس کو سمجھ کر ہم سیدھے راستے پر چلتے، تو یہ وہی کتاب ہے. اور اس کتاب کو کتاب الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں.
اس چیز میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سارے راستے بتائیں، آپ مطالعہ کر رہے ہوں گے تو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ وہ سارے راستے بتائے گئے اس سورہ میں کہ جس پر چل کر انسان گمراہ ہو سکتا، گمراہی میں مبتلا ہو سکتا۔ اور اس سے پہلے کی امت کی مثال دی گئی کہ کس طریقے سے وہ لوگ اس راستے پر چلے اور نامراد ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ وہ اس امت کا نام یہود ہے۔ اس سے پہلے کی امت تھی جس کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ یہاں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر چل کے وہ لوگ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ اور جو یہ امت اب تیار ہو رہی ہے، یعنی امت مسلمہ، اگر یہ بھی اس راستے پر چلے گی تو یہ بھی ناکام اور نامراد ہو جائے گی۔ اگر اس راستے سے بچ کر یہ چلے گی، اس راستے پر نہیں دوبارہ چلنے کی کوشش کرے گی، تو یہ سرخرو اور کامیاب ہوگی۔ تو یہ پوری سورہ ایک طریقے کے آئینہ ہے، انسان اس میں اپنا کردار دیکھ سکتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں اور کس راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو آیات کی تفصیل تھوڑی موری آئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ یہود کے علماء اور نصارہ کے علماء، جن کا ذکر آ چکا ہے اس سے پہلے بھی، کہ ان لوگوں نے کچھ اپنے من گھڑت سے بہت ساری چیزیں حرام کو حلال کر دی تھی اور حلال کو حرام کر لی تھی۔ ان کی جس میں ان کو فائدہ نظر آتا تھا، جن میں ان کی کمائی ہوتی تھی، ان کو وہ حلال کہہ دیتے تھے، اور جس میں ان کو نظر نہیں آتا تھا کچھ تو اس کو وہ حرام کر دیتے تھے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات تھی کہ ایک عرصے سے کسی چیز کو نہیں ٹوکنے کی وجہ سے امت اس کی عادی ہو گئی تھی، علماء کرام نے اس کو متوجہ نہیں کیا ان کو، تو جس کی وجہ سے ہیبٹ ہو گئی اور وہ ٹوک بھی نہیں پا رہے تھے اس چیز کے بارے میں۔ تو تفصیل آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، اس کے بعد ساری چیزیں حلال ہے۔ اس پیرامیٹر پر وہ چیز نہیں اتر رہی ہے تو وہ حلال ہے۔ یہاں پر کچھ پیرامیٹر اللہ تعالیٰ نے کچھ اسکل بتائے تھے، وہ اس سے پہلے کی آیات میں وہ آپ کے سامنے وضاحت ہوئی تھی کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ۔ یہ چار چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائیں کہ یہ اصل میں حرام ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ اس سے پہلے جو تبصرہ آیا تھا، اللہ تعالیٰ مومنون کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ان طیبات میں سے رزق کھاؤ، ایسا رزق جو طیب ہو، جو خوشگوار ہو، جو اچھا ہو، ہر لحاظ سے فروٹفل ہو، ایسے رزق کو کھاؤ۔ اور وہ جو چار چیزیں جو یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر آیا وہ حرام، اس کے بعد ساری چیزیں حلال ہیں۔ تو اس پر ایک اور بھی تبصرہ یہاں پر کیا گیا تھا کہ یہ جو علماء کرام تھے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب یشترون به ثمنا قلیلا، کی بات دراصل یہ تھی کہ یہ لوگ تھوڑی سی چیزوں کے بدلے میں یہ ساری چیزیں چھپا لیے تھے۔ یعنی ان کو اس سے پہلے کی تورات اور انجیل میں یہ تفصیلات بتائے گئے تھے کہ کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، لیکن ان دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی کامیابی کے لیے، تھوڑے موڑے فائدے کے لیے انہوں نے اس ساری چیزوں کو حلال و حرام کے گھٹ میں ملا دیا تھا، جس کی وجہ سے جو عوام الناس تھی وہ پریشان ہو گئی تھی۔ تو اس طریقے کے تبصرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور فرمایا گیا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف توجہ تک نہیں کرے گا۔ یہ بہت ہی بڑی ناکامی، نامرادی ہوگی ایک انسان کے لیے کہ مالک حقیقی جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے بات تک نہیں کرے، وہ اس کی طرف متوجہ تک نہیں ہو، اس کو اپنی آس پاس رکھے بھی نہیں۔ یہ بہت ہی بڑی نامرادی ہے۔ جو اس طریقے کے لوگ ہوں گے جو حق کی بات کو چھپائے رہے تھے علماء کرام یہود کے، اور آج کے زمانے میں بھی جو ایسے لوگ ہوں گے وہ بھی اس کے چپیٹ میں آئیں گے۔ پھر فرمایا گیا ولا یزکیم، اللہ تعالیٰ پاک تک نہیں کرے گا ان کو۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ گناہوں کو، چھوٹے موٹے گناہ اس کو معاف کر، بڑے گناہ کو معاف کر کے چھوٹے موٹے گناہ کے ساتھ یہ کر دے۔ ہم لوگوں نے سن رکھا ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ سرسری نظر سے دیکھتا اور ختم کر دیتا اور جنت میں ان کو ڈال دیتا۔ تو اس طریقے کی چیزیں بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔
ان کو پاک بھی نہیں کیا جائے گا گناہوں سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بدترین عذاب ہوگا. تو یہاں پر جو یہ آج کی آیات میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالہ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی. ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اس سے پہلے بھی دی تھی. یہود کو یہ چیز معلوم ہو گئی تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو اللہ کے رسول کے پر قرآن مجید نازل ہو رہا، وہ جس چیزوں کو حرام و حلال کہہ رہے وہ اصل میں صحیح ہے، وہ حقیقت ہے. یہ ہم تورات انجیل میں دیکھ چکے ہیں. یہی چیز کو موسیٰ علیہ السلام نے بھی حرام حلال کہا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حلال و حرام کہا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مان رہے تھے، اس چیز کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور طرح طرح کا تبصرہ کر رہے تھے کہ یہ چیز کیوں حرام کر دی گئی، یہ چیز کیوں حلال کر دی گئی. عوام الناس میں شکوک پیدا کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی. ہدایت ان کے پاس آ گئی تھی، عوام الناس کے پاس بھی آ گئی تھی، یہود کے علماء کے پاس بھی آ گئی تھی، اور قریش کے لوگوں کے پاس بھی ہدایت آ گئی. اس کے باوجود وہ ضلالت گمراہی میں حد درمی کے ساتھ چل رہے ہیں، گمراہی میں مبتلا ہیں. یہ ایک فریز ہے جو اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا حقیقت میں ہے کہ وہ گمراہی پر چلنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام الناس بھی اس پر چلے. وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے لوگ الجھن کا شکار رہے ہیں، لوگوں کو کلیئر کوئی چیز پتہ نہیں ہوگی کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے. وہ یہ ساری چیزوں کا کوشش کر رہے ہیں. پھر فرمائے گا والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو ترجیح دے رہے ہیں، عذاب کو خرید رہے ہیں، عذاب کو زیادہ پسند کر رہے ہیں وہ لوگ. بالمغفرہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بدلے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت یعنی معاف کرنے کے بدلے، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، اگر یہ ساری باتیں وہ قبول کر لیں. یہود کے لوگ بھی اور اہل قریش میں وہ لوگ جو حد درمی میں اتر آئے تھے، یہ سارے لوگ ابھی بھی اللہ کے رسول اور قرآن مجید پر ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ عذاب کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں مغفرت کے بدلے. پھر فرمائے گا فما اصبرهم علی النار، یہ کتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں. یعنی یہ تعجبیہ جملہ تعجب کیا جا رہا کہ فرمایا جا رہا ما اصبرهم، کہ وہ لوگ کتنے صبر کر رہے ہیں، یعنی کتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں اپنے کرتوت کی وجہ سے. اس سے پہلے آیت گزر چکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بتایا تھا کہ کیوں وہ اندھے اور بہرے ہیں، ان کو وہ اس طریقے سے ہیں کہ جیسے سنائی آواز کے علاوہ کچھ اور نہیں سمجھ پاتے. جس طریقے سے ہم لوگ بھیڑ بکری کو پکارتے ہیں تو وہ صرف آواز کو سمجھ پاتے ہیں، اس کا مطلب کچھ نہیں سمجھ پاتے. یہ لوگ بھی اسی طرح ہو گئے ہیں کہ صرف آواز کو سمجھ پا رہے ہیں. ان کی سمجھ، ان کی سوچ، ان کی صلاحیت سم و بکم اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ان کی سمجھ صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا. یہ اس لیے کیا کہ وہ گناہ کر کے وہ اپنی صلاحیت کو ختم کر دیے تھے. کہ دنیا میں کسی انسان کے لیے بھی، کسی شخص کے لیے، کسی قوم کے لیے بھی سب سے بڑا عذاب ہوتا بعثت انسان، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا، وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے. تو اسی طریقے کا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو فما اصبرهم علی النار، فرمایا جا رہا ہے کہ کس طرح کا حوصلہ ہے کہ جہنم کی آگ کو زیادہ وہ صبر کر رہے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ ہمت جتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ساری بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں. تو انتہائی بیوقوفی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت مغفرت کا دروازہ کھولے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. انسان کو اس چیز پر سوچنا چاہیے. پھر فرمایا جا رہا ہے ذالک بان اللہ نزل الکتاب، اور یہ رویہ اس لیے ان کے ساتھ آیا، یہ اوصاف، یہ صفت ان کے اندر کیوں پیدا ہوئے ہیں کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے تو حق کے ساتھ کتاب نازل کی تھی، 100% ٹروتھ اس میں ساری چیزیں تھیں. عدل کی بات تھی، انصاف کی بات تھی، اور ساری چیز مبرہ تھی، صاف و شفاف تھی، واضح تھی. اس کے باوجود وہ اس کو قبول نہیں کریں، اس کو قبول کرنے کی کوشش ان لوگوں نے نہیں کی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اس کے باوجود وہ لوگ اس کتاب میں اختلاف کرتے رہے، طرح کی باتیں اس میں لاتے رہے، اس کے رویے میں اختلاف کرتے رہے کہ یہ اللہ کے رسول کی کتاب نہیں ہے.
قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کی کتاب ہے، خود ان کا گرا ہوا کلام ہے. اور بھی بہت ساری باتیں وہ لے کے آتے رہے تھے. وہ صرف اس لیے لا رہے تھے کہ وہ حد درم ہو گئے تھے، وہ حد درمی تھی ان کی، جس کی وجہ سے وہ ساری چیز لا رہے تھے. فی الکتاب وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، کہ اس کے باوجود، حق واضح ہو جانے کے باوجود وہ اس کتاب میں اختلاف کر رہے تھے. لفی شقاق بعید، وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے تھے. یعنی اس جھگڑوں میں آپس میں جھگڑا کرنے کی وجہ سے، اختلاف کرنے کی وجہ سے، حق کی بات کو چھپانے کی وجہ سے، حق کو واضح نہیں کرنے کی وجہ سے ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ برائی میں، گمراہی میں بہت دور نکل گئے تھے، بہت آگے تک چلے گئے تھے. وہاں سے ان کو پلٹنا، وہاں سے ان کو واپس آنا بہت ہی ناممکن نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اور وہ ہڈرم ہو گئے تھے، اور وہ ڈھیٹ ہو گئے تھے، اور وہ برائیاں کر رہے تھے. تو حضرات گرامی، یہ 2 آیات سورہ البقرہ 175 176 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس میں اللہ تعالیٰ جو بنی اسماعیل کو نئی امت کی حیثیت سے اٹھا رہا تھا، ان کو یہ عہدہ دیا جا رہا تھا، عہدہ نہیں، یہ ذمہ داری دی جا رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیز، ساری یہود کی ساری کرتوت ان پر واضح کر رہا تھا کہ پچھلی امت جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی وہ کس طریقے سے نامراد ہو گئے. وہ یہی کمیاں تھیں ان کے اندر، نامراد ہو گئے. لہٰذا آپ کے اندر یہ کمیاں نہیں آنی چاہیے جو ان کے اندر موجود تھی. تو اس کی کچھ باتیں یہاں بتائی گئی. ان لوگوں نے اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں حرام و حلال کر لیے تھے، اور سماج میں، سوسائٹی میں شبہات کو، شکوک کو جنم دے رہے تھے. لوگ کلیئر نہیں رہتے تھے کہ کیا اسلام ہے، کیا چیز ہے. اسی طرح تمہارا بھی حال نہیں ہونا چاہیے کہ تم عوام الناس میں شبہات کو یا شکوک کو پھیلاؤ، بلکہ آسانی کو پھیلاؤ اور اچھی باتوں کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کرو. اچھی بات مطلب کہ قرآن مجید کی باتیں، قرآن مجید کے جو اصول ہے، جو اسکل وغیرہ، اس کو ہم دینے کی، عوام الناس میں دینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیات پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور اس کو سماج میں، سوسائٹی میں پھیلانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ ابھی مفتی شربیل صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، جنہوں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 اور 176 کی تلاوت کی اور اس کی تفسیر پیش کی. تو اس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مطالعہ حدیث کے لیے جناب فضال احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور آپ اپنا پروگرام پیش کریں. آپ کے پاس 10 منٹ کا وقت. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں کے سامنے مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے مطالعہ حدیث کی، تو ایک حدیث کا مطالعہ کیا ہے جو دیگر کتابوں میں ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں اور ابن ماجہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. اور یہ سوسائٹی کے، مسلم سوسائٹی میں ایک بہت کامن پائے جانے والی بیماری کے اوپر. حدیث اس طرح سے ہے ابو داؤد کی. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاثا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ بدشگونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار فرمایا. اور آگے فرمایا کہ اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے مگر اللہ اسے توکل کی برکت سے ختم کر دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہاں پہ جو آپ لوگ موجود ہیں، یہ بات ہو رہی ہے بدشگونی، سپرسٹیشنز کی بات ہو رہی ہے. بدشگون مطلب جو ہمارے یہاں بات میں کہلایا جاتا ہے کہ ہندو، مطلب ہمارے جو غیر مسلم ساتھی ہیں ان کے یہاں کہا جاتا ہے کہ اپشگن، اور ایک بدشگن اور اپشگن، کچھ اس طرح کا لفظ ان کا استعمال کیا جاتا ہے. جب آپ اسلام کو اسٹڈی کریں گے تو کہیں بھی کوئی اومنس، گڈ اومنس اینڈ بیڈ اومنس، یو ول ناٹ فائنڈ اینی ون آف دیم.
لیکن چونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہمارے اہل وطن جو ہیں ان کے یہاں اس طرح کا کلچر ان کے یہاں موجود ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ اگر آپ کو دیکھتی ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے، اور یہ چیزیں ہیں یہ اگر آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ چونکہ ہم ان کے ساتھ مل جل کر رہ رہے ہیں تو ان کے یہاں کی یہ کلچر ہمارے یہاں آ گئے ہیں۔ جیسے کہ کچھ ایگزامپلس میں دوں گا آپ کے سامنے۔ گڈ اومنس کا کچھ کلچر ہے، جیسے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے دہی چینی کھا لو، بڑا کامن، جیسے کہ شبھ کام کے لیے جا رہے ہو دہی چینی کھا لو۔ کچھ نمک چھڑک لیتے ہیں، کبھی نمک کا چھڑکاؤ، نئی دلہن گھر میں آئی تو چاول کا چھڑکاؤ، چاول اس کے ساتھ چھڑکا جاتا ہے۔ گھر کے باہر نیمبو ہری مرچ ٹانگ لینا، دیٹ از اے ویری گڈ اومن مانا جاتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو بھائی پیسہ آنے والا ہے۔ اس طرح کے کچھ یہ گڈ اومنس تھے۔ اب میں کچھ بیڈ اومنس کا بھی ایگزامپل دیتا ہوں۔ سب سے بڑا بیڈ اومن جو بہت کامن ہے، آپ لوگ اکثر دیکھا ہوگا، راستہ اگر بلی کاٹ گئی تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہے بھائی، اب تو گھر واپس چلے جاؤ، کوئی اپائے نہیں ہے۔ رات میں ناخن کا کاٹنا، اس سے گھر میں بڑی افلاسی آتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے گھر میں افلاسی آتی ہے۔ پیروں کا کانپنا، اگر آپ کہیں نکل رہے ہیں آپ کا پیر کانپ رہا ہے تو بھائی نہیں جاؤ باہر، گھر میں رہو، بہت بڑا شگن ہے، یہ تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہونے والا ہے۔ آنکھ کا پھڑکنا، بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور بھی بہت سارے، ہاں رات میں کتا اگر اس طرح سے کر رہا تو بھائی موت ٹہل رہی ہے تمہارے محلے میں، کوئی نہ کسی کا انتقال ہونے والا ہے۔ کوا گھر پہ کہہ رہا ہے تو کوئی مہمان آنے والا ہے، بلا بلا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کہیں گھر سے جا رہے ہیں تو جھاڑو نہ لگانا سورج کے ڈوبنے کے بعد، جھاڑو کا سیدھا رکھنا، چپل کا الٹا نہ رکھنا۔ دیر آر سو مینی تھنگس، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے اہل وطن سے ہمارے یہاں یہ چیزیں آ گئیں۔ اب جب ہم اپنے اسلام پہ غور کرتے ہیں تو کہیں ان چیزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ جو حدیث ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اس میں اللہ کے رسول نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ بدشگونی، بلیونگ ان گڈ اینڈ بیڈ اومنس، دونوں طرح کی، بدشگون اور گڈ شگون، یہ کام ہونے سے یہ کام اچھا ہوتا ہے، یہ کام ہونے سے یہ کام اچھا ہوتا ہے۔ دیز بوتھ تھنگس آر شرک۔ نارمل سی بات نہیں کہی گئی ہے، یہ کیا کہا گیا کہ یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو داخل کرنے کے جیسا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ اب ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو محمد علی ہیں، محمد فضیل ہم ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن گھر کے باہر نیمبو مرچ ٹانگنے سے کیا فرق ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ شرک ہے۔ میرے بھائیوں اگر آپ راستے سے نکلے اور بلی نے راستہ کاٹ دے اور آپ کے دماغ میں یہ آ گیا کہ ارے باپ رے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، یہ تو ہوتا ہے، اور آپ واپس آ گئے گھر، یو ہیو کمیٹڈ اے شرک۔ آپ کو واپس سے دوبارہ اسلام قبول کرنا ہوگا۔ بہت سخت وعید ہے، اللہ کے رسول نے ایک بار نہیں فرمایا، ثلاثاً، how many times؟ 3 times۔ اللہ کے رسول نے 3 بار کہا۔ 3 بار کہنے کا مقصد کیا تھا؟ اس بات پہ زور دینا کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اسے شرک سمجھو۔ آج آپ بہت کامن ہے یہ، ہم نے مسلمانوں کے درمیان یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ آپ ہماری شادیوں کے رسمات اٹھا کے دیکھ لیں، گھر آتی ہے دلہن یا دلہا جا رہا ہوتا ہے تو ایک پیپر پہ ایک تھال ہے، اس میں ایک اگربتی یا کچھ اس طرح کی چیز جل رہی ہے، اسے سیکا گیا، ایسے کچھ اس طرح کا پرمس ہوا۔ شادیوں میں ہلدی کی رسم، ڈو یو نو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس ہلدی سیریمنی کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ ماتا پاروتی جو ہمارے اہل وطن جن کو کہتے ہیں، انہوں نے ہلدی سے شری گنیش کو بنایا تھا۔ ہی واز ناٹ اے بورن چائلڈ۔ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے ہلدی، تو ہلدی کو ہمارے اہل وطن جو ہمارے جو ساتھی ہیں وہ شبھ مانتے ہیں کہ دیٹ از اے تھنگ آف ورچو، it has they believe that this can lead to wealth, worship and child۔ اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ ہلدی لگائیں گے تو آپ کو چائلڈ ہوگا، پروسپیرٹی آئے گی۔ یہ ان کے یہاں کا بلیف تھا جو ہمارے یہاں آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی ساری شادیاں ہوئیں۔ اللہ کے رسول کی خود کی بیٹی کی شادی ہوئی، کئی ساری بیٹیوں کی شادی ہوئی، اللہ کے رسول کی خود کی شادی ہوئی، صحابہ کی شادی ہوئی، اور ایک دو نہیں، کئی ساری شادیاں ہوئی سب کی۔ ایک پروف اٹھا کر دکھائیے ہلدی کے رسم کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں کہاں سے آئی ہیں؟ ہمارے اہل وطن سے آئی ہیں۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کیا؟ لکم دینکم ولی دین، جو فار یو از یور پاتھ، تمہارے لیے تمہارا راستہ، ان کے لیے ان کا راستہ۔
हाउ कैन इट हैपन दैट ये सारी चीजें हमारे यहाँ होने के बाद हम उन सारी चीजों को अपने यहाँ भी ले आए? हमारा रास्ता तो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और फिर हम क्यों इन सी चीजों के पीछे पड़े? मेरे भाई, और इस्लाम ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक दो चीज कर लेंगे तो आप मुसलमान हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की जो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में दाखिल होना तो 1 इंच 2 इंच नहीं कि नमाज पढ़ लिया रोजा रख लिया हो गया, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो। और ये जो मामला जो बदशगुनी का है मामला, या अच्छे शगुन का मामला है कि ये चीज़ हो रहा है तो अच्छी चीज़ होने वाली है, या ये फलाना मेरे साथ मामला हो रहा है तो ये बुरा होने वाला है, इन चीज़ों को अगर हम अपने जहन से नहीं निकालते हैं, अपनी सोसाइटी में इन बातों को नहीं फैलाते हैं, तो ये शिर्क होगा। और क़यामत के रोज़ हम तो उम्मीद रख रहे होंगे अल्लाह से कि हम तो नमाज है, मुसलमान है, रोज़े रखे हमने, और कहीं ना कहीं हमने शिर्क अकबर न करके शिर्क असगर भी किया हुआ होगा। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह ने तो वाज़ेह तौर पे फरमा दिया है कुरान में कि मैं सारे गुनाह माफ़ करने को तैयार हूँ सिवाय शिर्क के। तो मेरे भाइयों, मैं आप सभी से, हम खुद से गुजारिश करेंगे कि हम लोग इस बात को अपने लोगों तक फैलाएं और इस बात को लोगों को समझाएं कि ये छोटी छोटी चीज़ें, ये जमा होते होते जो गुनाह असगर होता है, छोटे गुनाह भी होते हैं, वो बड़े बड़े होकर एक पहाड़ की मानिंद बन जाएंगे और उनका वज़न बहुत भारी हो जाएगा। तो और ख़ास करके इस तरह की चीज़ें, तो हमें ये चाहिए कि हम एक एक चीज़ के पीछे रीज़न तलाशें कि आखिर ये रीज़न हमारे यहाँ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये हम अगरबत्ती जला रहे हैं तो क्यों जलाते हैं, ये फलाना चीज़ कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या अल्लाह के रसूल ने ये किया? अभी आपके सामने कुरान की जो आयत की तलावत की गई कि अल्लाह ने तो ठीक ठीक वाज़ेह कुरान आपके सामने पेश कर दिया है। अब बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं, हक मानने को तैयार नहीं है। तो इसका मकसद यही है कि अल्लाह ने जो कुरान में जो आपके सामने बातें रखी हैं, अल्लाह के, और उसके साथ अल्लाह की आयत क्या है, अल्लाह की आयत सिर्फ कुरान नहीं है, अल्लाह के रसूल की जिंदगी उस कुरान पे का प्रैक्टिकल है। दैट इज द वे ऑफ द प्रॉफिट इज द वे ऑफ द कुरान। कुरान या किसी भी किताब के साथ एक रसूल क्यों भेजा जाता है? अल्लाह क्यों नहीं आसमान से कोई किताब डायरेक्ट नाजिल कर देता है? इसलिए कि उस किताब पे कैसे चलना है, उसके अहकाम को किस तरह पूरा करना है, उसकी प्रैक्टिकलिटी आपको दिखा दी जाए। तो अल्लाह के रसूल ने उस कुरान की अहकाम को आपके सामने प्रैक्टिकल तौर पे रखा है। हमारे सामने अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी है, अल्लाह की किताब है, आपकी किताब है हमारे सामने। हम उसमें तलाशें, उसमें ढूंढें और एक एक चीज़ ढूंढ ढूंढ कर निकालें कि अल्लाह के रसूल इस चीज़ को कैसे किया करते थे, उनके यहाँ शादियाँ कैसे होती थी, सफ़र पे जब बाहर निकलते तो कैसे निकलते थे। ऐसा थोड़ी है कि आप बाहर निकलेंगे आपके साथ कोई मुसीबत नहीं आ सकती, आ सकती है, बिल्कुल है, ये अल्लाह की तरफ से है आपकी तरफ। तो लेकिन उसका क्या तरीका है, अल्लाह के रसूल क्या दुआ करके बाहर निकला करते थे, क्या दुआ करके कोई काम किया करते थे, वो जाने, ना कि ये कि रास्ता बिल्ली काट गई है तो घर वापस की तरफ आ जाएं। घर से निकलने की दुआ है, उस दुआ को पढ़कर निकले, अल्लाह के हवाले खुद को करें। अच्छा हो तो वो भी अल्लाह की तरफ से, बुरा हो तो वो भी अल्लाह की तरफ से। ऐसा नहीं है कि आप दुआ पढ़कर घर से निकलेंगे तो आपके साथ कोई खुदा न खास्ता कोई गलत कोई चीज़ नहीं, एक्सीडेंट नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता। दुआ हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम खुद को अल्लाह के हवाले कर रहे हैं कि अल्लाह हमने खुद को तेरे हवाले किया है, हमारे साथ जो है तेरी मर्जी से होगा और हम उस पर सब्र करने वाले हों। तो आप अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन छोटी चीज़ों पे गौर करने का, इनका इल्म लेने का और इन पे अमल करके सोसाइटी में इनको आम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।